روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ کیا امت مسلمہ میں ہر شخص پر روزہ فرض ہے؟ نہیں، بلکہ روزہ اس شخص پر فرض ہے یا اس عورت پر فرض ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلم ہو۔ عاقل یعنی کہ پاگل نہ ہو، بالغ ہو یعنی کہ بچہ نہ ہو، بچے پر روزے فرض نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے مسلم ہو یعنی کہ غیر مسلم نہ ہو۔ مسلمان ہے تو روزہ فرض ہے، بالغ ہے تو روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے عاقل ہے تو روزہ فرض ہے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیا جا چکا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، وہیں اس بات کی بھی جو ہے وضاحت آئی کہ ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے، اور روزے کا مقصد بھی یہاں بتلا دیا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی شعار بن جاؤ۔ لہذا ہمارے اوپر فرض ہے انہی لوگوں پر، ہم میں سے ہر مرد اور عورت پر جو مسلم ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارے اوپر روزے کو اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے۔ روزے میں کچھ لوگوں کو رخصت بھی ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1 میں آتا ہے کہ جو لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں، اس قدر بیمار ہیں کہ وہ اگر روزہ رکھے تو وہ ضرر کا باعث ہوگا، وہ نقصان کا باعث ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہ رکھے۔ اس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، مسافر ہو، تو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں جو ہے روزہ رکھ لے۔ معلوم ہوا کہ مریض کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزے کو پورا کرے، اور اگر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں تھوڑی کھانسی ہو گئی، تھوڑی سردی ہو گئی تو ہم روزہ نہ رکھیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے یہ اجازت ہے جو لوگ استطاعت نہیں رکھ سکتے، طاقت نہیں ہے اس کے اندر، جو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دوسرے لوگ مسافر لوگ ہیں، جیسے کہ آیت کریمہ میں گزرا کہ جو لوگ سفر کی حالت میں ہیں، وہ لوگ بھی، ان لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے کہ وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ مسافر کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو روزہ بھی رکھ سکتا ہے، چاہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کی مرضی کے اوپر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوا کرتے تھے، ہم میں سے بعض لوگ روزے کی حالت میں ہوتے تھے اور بعض لوگ بغیر روزے سے ہوتے تھے، لیکن روزے رکھنے والے نہ روزے رکھنے والے پر اور نہ روزے رکھنے والے پر کبھی کوئی برا بھلا نہیں کہتا تھا، چونکہ اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو روزہ رکھیں، آپ چاہیں تو نہ روزہ رکھیں۔ لیکن احادیث کے تتبع میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اگر برابر سفر کرتا ہے تو ایسی صورت میں کبھی کبھار جہاں جذبہ ہے روزہ رکھنے کا، اس کو رخصت پر بھی عمل کرنا چاہیے، گرچہ جائز ہے دونوں طرح کے اعمال، لیکن رخصت پر عمل کرنا افضل ہے۔ معزز سامعین کرام، تو یہ تھے مسافر اور مریض جس پر اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہوئی ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتے ہیں اور بعد میں ان کو روزہ پورا کرنا پڑے گا ہر حال۔ تیسرے قسم کے لوگ حیض اور نفاس والی عورتیں، حیض کی حالت میں ہیں یا نفاس کی حالت میں ہیں، ایسی عورتوں پر بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں ان روزوں کو پورا کرے، اور بعد میں جب روزے کو پورا کریں گی تو یہ جو نماز ان دنوں میں چھوٹے ہوئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھیں گی، اس کی رخصت ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ روزے مکمل کرنے ہیں۔ اسی طریقے سے
5वें और 6ठे नंबर पर आते हैं हामिला और दूध पिलाने वाली औरतें। जो लोग जिनके पेट में बच्चे हैं, अगर वो रोज़ा रखे तो उनके बच्चे पर भी बुरे असरात पड़ सकते हैं, या खुद कमज़ोर हो सकती हैं, या डॉक्टर ने उनको मना किया हुआ है, तो ऐसी सूरत में हामिला औरत न रखे। इसी तरीके से दूध पिलाने वाली औरतों का भी यही मसला है। इन लोगों की भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाज़त दे रखी है कि वो चाहे तो ना रखे, और हर हालत में रोज़े जो कि फ़र्ज़ हैं आकिल बालिग और मुस्लिम पर रखने ही हैं। उन दिनों में गरचे रुखसत है लेकिन बाद में रखना है। और इसी तरीके से 7वें नंबर पर आते हैं रुखसती में इंतहाई ज़ईफ़ इंसान, इंतहाई कमज़ोर इंसान जो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, अब वो रोज़ा नहीं रख सकता, बुढ़ापे के आखिरी दहाने में पहुंच चुका है, ऐसी सूरत में वो रोज़ा नहीं रख सकता। तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाज़त दी हुई है कि ऐसे लोग जो है रोज़ा नहीं रखेंगे, और उसके बदले में, और उन पर बाद में भी क़ज़ा नहीं है कि बाद में वो उसको पूरा करेंगे। और साथ ही साथ जो है उनके लिए ये है कि हर दिन के बदले में एक मिस्किन को खाना खिलाएंगे। और इस हुक्म के अंदर वो शख्स भी दाखिल होता है जो इस कदर बीमार है और ऐसे बीमारी में मुब्तला हुआ है कि वो अब और ठीक नहीं हो सकता, अच्छा होने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म है। तो ऐसे लोगों पर भी यही हुक्म आता है कि वो रोज़ा नहीं रखेगा, बाद में भी रोज़ा उसके ऊपर नहीं है, और उस रोज़े के बदले में एक एक मिस्कीन को जो है हर दिन के बदले में खिलाएगा। जैसे कि सही बुखारी में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतु तआमुल मिस्कीन को मनसूख नहीं माना है, और उन लोगों पर जो है महमूल किया है जो लोग इस हालत में हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इन तमाम रुख़सतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। उसकी वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर आसानी करना चाहता है, मुश्किल में नहीं डालना चाहता, तंगी में नहीं डालना चाहता। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरादा जो है तुम्हें आसानी करने का है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मालूम ये हुआ कि इन रोज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे और आपके ऊपर फ़र्ज़ किया हुआ है। फ़र्ज़ का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास शरई उज़्र नहीं है तो ऐसी सूरत में हमें हर हाल में रोज़ा रखना है, चाहे रोज़ा रखने में हमें अच्छा लगे या रोज़ा रखने में अच्छा ना लगे। यही फ़र्ज़ का मतलब है। अगर हम इस फरीज़े को जानबूझ करके छोड़ते हैं तो ऐसी सूरत में जहां हमें इस रोज़े को रखने में जन्नत में जगह है और बाबुर रैयान में ऐसे लोगों को दाखिल करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन, वहीं अगर हम बग़ैर उज़्र शरई के अगर इन रोज़ों को छोड़ते हैं, हमारे पास ताकत भी है, हम मुस्लिम भी हैं, हम आकिल व बालिग भी हैं, और तब भी हम रोज़े को छोड़ते हैं, तो ऐसी सूरत में बहुत दर्दनाक तरीके से हमारा अज़ाब होगा।